علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. وعن هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. جمعہ کے خطبے سے متعلق ہی یہ حدیث ہے. کل بھی ہم نے اسی موضوع پر حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خطبے کے درمیان کیا ہوتی تھی اور آپ کن کلمات کے ذریعے اپنے خطبے کا آغاز کرتے تھے. خطبۃ الحاجہ کے کچھ کلمات یہاں ذکر کیے گئے تھے جن کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی. آج کی حدیث بھی خطبے ہی کے تعلق سے ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقہ. آدمی کی نماز کا لمبا ہونا، آدمی کی نماز کی درازی اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا، یعنی نماز لمبی پڑھنا، خطبہ مختصر دینا، مئنۃ من فقہ، دلیل و علامت من فقہ. آدمی کے خطیب کے فقہ کی دلالت ہے کہ وہ فقیہ ہے، عالم ہے اور مسائل کو سمجھنے پر قادر ہے، کیونکہ خطبے میں وعظ، نصیحت، تذکیر، جنت کی ترغیب، جہنم کی ترہیب، دینی احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اگر زیادہ لمبا خطبہ دے گا تو ایک تو آدمی سامعین اکتا جائیں گے، اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ جب گفتگو ہوتی ہے تو بعد کی باتیں لوگوں کی یاد رہ جاتی ہے، لوگوں کو یاد رہ جاتی ہے، اگلی باتیں دماغ سے نکل جاتی. لیکن اگر جچی تلی بات ہو، مختصر خطبہ ہو، 15 منٹ کا، 17 منٹ کا، حد سے حد 20 منٹ کا اگر خطبہ ہو تو آدمی غور سے سنتا ہے اور اس کو یاد بھی رکھتا ہے. تو خطبہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ تک کا خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں نماز 5 یا 10 منٹ کی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خطبہ مختصر ہو، لیکن اتنا مختصر بھی نہ ہو کہ سامعین کو مقصود سمجھ میں نہ آئے، بات واضح نہ ہو، تبشیر اور انذار کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو. تو اعتدال کی رائے اختیار کرنی چاہیے، نہ بہت لمبا خطبہ ہو نہ بہت مختصر خطبہ. چنانچہ ہشام بنت حارثہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سن کر ہی سیکھا. آپ منبر پر ہر جمعہ میں اس کو پڑھتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے. یہ بھی روایت مسلم کی ہے. اب سورہ قاف جو 26ویں پارے میں ہے، اور وہ وہیں سے مفصلات شروع ہوتی ہے. سورہ مفصلات وہیں سے شروع ہوتی ہے، جس میں کثرت سے بسم اللہ آیا ہے.
تو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں جس میں بکثرت بسم اللہ کے ذریعے صورتوں کے درمیان فصل ڈالا گیا ہے، اس کو مفصلات کہتے ہیں۔ تو اس کو 3 کیٹیگری میں علماء نے بانٹا ہے، کہا کہ طوال مفصل صحابہ کرام نے جو تقسیم کی ہے، تابعین نے، صحابہ تابعین نے، وہ یہ کہ صاحب سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک یہ طوال مفصل ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پڑھا کرتے تھے، اور سورہ نبا سے لے کر 30واں پارہ میں جو سورہ نبا ہے وہاں سے لے کر کے سورہ والضحیٰ تک یہ وساط مفصل ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء وغیرہ میں پڑھتے تھے، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں پڑھتے تھے۔ اور سورہ والضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک جو ہے یہ قصار مفصل ہے، اس کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے عام طریقے سے۔ تو بہرحال سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھ جاتے تھے، پورا سورہ قاف۔ اب آپ کے چونکہ مخاطبین جو تھے، سامعین، وہ سب عربی تھے، خالص عرب تھے، اس لیے آپ سورہ قاف ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ اس کا معنی اور مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بہت جامع صورت ہے واعظ کی۔ اس میں انسان کی ابتدائی خلقت کا ذکر ہے، انتہائی خلقت کا ذکر ہے، قیامت کے دن جو ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے گنہگار، ان کی تفصیلات ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ تو واضح و بیان کے لیے یہ صورت انتہائی اچھی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ سورہ قاف دیا کرتے تھے، پورا سورہ قاف پڑھتے تھے، اور کم سے کم ہم سمجھتے ہیں کہ 15 منٹ کا وقت، تو آج کے حساب سے 15 منٹ کا وقت لگے گا ہی، تو 15 سے 20 منٹ تک کا خطبہ مناسب ہے۔ کچھ اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے 2-4-5 منٹ تو انشاءاللہ وہ ذائقہ رہے، لیکن بہت لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اکتا جائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں شاید 30 منٹ کا ہے یا 35 منٹ کا ہے، اچھا ہے، اگر 30 منٹ ہو، 25 منٹ ہو تو بہتر ہے، اس سے زیادہ لمبا خطبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور اسی حساب سے رکوع اور سجدہ بھی آپ کا لمبا ہوتا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 12 سے 15 منٹ نماز کے اندر بھی لگ جائے گا۔ اور کبھی آپ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے اور دوسری طرف سورہ غاشیہ پڑھتے تو بھی 8-9 منٹ انشاءاللہ لگتا ہے۔ تو بہرحال اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے معاملہ، بہت لمبا خطبہ اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر بہت زیادہ بات کی جائے تو سب باتیں لوگوں کو یاد نہیں رہتی ہیں، اگر مختصر بات کی جائے تو لوگوں کو خطبہ یاد کرنے میں، سمجھنے میں کہ کیا کیا باتیں کہی گئی ہے، ان باتوں کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ کم باتیں ہوں تو یاد رہ جاتی ہے، زیادہ باتیں ہوں تو اگلی باتیں آدمی بھولا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آدمی کے نماز کی لمبائی اور خطبے کا اختصار، نماز لمبی ہو خطبہ مختصر ہو، یہ اس کی فقاہت کی دلیل ہے کہ آدمی فقیہ ہے اور مختصر میں صاف گوئی کے ساتھ اچھی باتیں بتا رہا ہے اور موضوع سے ہٹ نہیں رہا ہے۔ جو لوگ لمبا خطبہ دیتے ہیں دیکھیے گا کہ بیان در بیان، تفصیل در تفصیل جا رہی ہے اور کہیں موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تب کہیں گے اچھا تو میں کہہ یہ رہا تھا، 5 منٹ 7 منٹ آگے چلے گئے ٹریک سے ہٹ کر کے، اس کے بعد لوٹے کہ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب خطیب کا انداز ہوتا ہے۔ تو جلسہ جلوس میں تو چلتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو لیکن جمعہ کا خطبہ ایک دم جچا تلا ہونا چاہیے اور آدمی اچھے سے مطالعہ کر کے آئے اور قرآن حدیث پر مشتمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے بہتر نصیحت کے لیے کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کو ہمیشہ یا اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی کلام ہے تو وہ کلام رب العالمین ہے۔ تو اس لیے خطیب کے خطبے میں زیادہ قرآن مجید کا استعمال ہونا چاہیے، قرآنی آیات پڑھی جائے، حدیث پڑھی جائے، اس کا ترجمہ، اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کیا جائے، تو لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے خطبے کی طرف کہ یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہے، رسول کا کلام سنا رہا ہے، بزرگوں کی باتیں نہیں سنا رہا ہے، حکایات نہیں سنا رہا ہے، بزرگوں کے قصے نہیں سنا رہا ہے کہ بزرگوں سے یہ منقول کیا ہے۔ ہاں تو حکایت کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ تھے، ہاں ایک حکایت کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ تھے، یہ سب جعلی بناوٹی قصے سب نہیں ہوتے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں ہونی چاہیے،
اور زیادہ قرآن کی آیتیں خطبے میں تلاوت کی جانی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے ایک صحابیہ ہیں ام ہشام بنت حارثہ، یہ کہتی ہے کہ پورا سورہ قاف اس کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر پڑھا جمعہ کے خطبے میں کہ یہ جمعہ میں حاضر رہا کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر کے پورا سورہ قاف ہی یاد کیا، 3 رکوع ہے اب وہ یاد کر لیا۔ تو سورہ قاف ہو یا کوئی دوسری سورت واضح بیان کی ہو اس کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن آج اگر ہم صرف سورہ قاف پڑھ لیں، اب بیان کسی اور چیز پر دیں تو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ تو سورہ قاف پڑھنے میں لگ جاتا۔ ہماری قوم اردو داں ہوتی ہے، وہ سورہ قاف عربی میں سمجھ نہیں سکتی وہ قرآن ہے جب تک کہ اس کی تفسیر نہ کی جائے۔ تو اس لیے مقررین حضرات خطبہ حضرات 2-4 آیتیں کہیں سے پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر بیان دیتے ہیں، لیکن ان کو سورہ قاف پر بھی خطبہ دینا چاہیے، سورہ قاف پڑھے اور اس کے مفاہیم کو لوگوں کے سامنے تفسیر کو معنی کو واضح کرے، اس کے اندر بہت حکمت ہے اور بہت واضح بیان ہے۔ تو کبھی کبھی خطبہ سورہ قاف پر بھی ہونا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پر جو یہ عادت ہے کہ پورا سورہ قاف ایسے ہی پڑھ گئے سنت سمجھ کر کے، تو ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے اور پھر موضوع کسی اور موضوع پہ تقریر کیا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ قاف پڑھ کر کے خطبہ ختم کرتے تھے، کیونکہ آپ کے جو مخاطبین تھے وہ خالص عرب تھے، فصیح اللسان تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو عادت بنا رکھی ہے، بعض مسجدوں میں عادت ہے، بعض اہل حدیثوں کی مسجد میں پورا سورہ قاف ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد تب قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور کہہ رہا ہے فی موضع آخر، ایک آیت پڑھے گا اور اس کے اوپر 20 منٹ 25 منٹ تقریر کرے گا۔ تو صرف سورہ قاف مجرد پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اس کی تفسیر بیان کی جائے اور سورہ قاف کو بھی خطبے کا موضوع بنایا جائے اور چند آیتیں پڑھی جائے، اس کے معنی اور تفسیر پر اگر خطبہ کیا جائے تو انشاءاللہ اچھا خطبہ ہوگا۔ دوسری حدیث آگے دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعة والامام یخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليست له خطبة ليست له جمعة رواه احمد باسناد لا باس به، وهو يفسر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکلم یوم الجمعة والامام یخطب، جس نے جمعہ کے دن کلام کیا درا حالے کے امام خطبہ دے رہا ہو، خطبے کی حالت میں کلام کیا، فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو وہ گدھے کے مانند ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابیں لادے ہوا ہے۔ گدھے کی پیٹھ پر آپ کتاب لاد دے، قرآن مجید اور اس کی تفسیریں اور حدیث اور اس کی تشریحات اور علمی اور فقہی کتابیں ڈال دے، گدھا اس سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ اب وہ کیا سمجھے گا کہ ہماری پیٹھ پہ کیا لدا ہوا ہے؟ وہ اس سے بالکل فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ویسے ہی وہ آدمی جو آتا ہے خطبے میں بیٹھتا ہے اور آپس میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، موبائل کے اوپر میسیجنگ کر رہا ہوتا ہے کہیں کنارے میں بیٹھ کر کے، وہ کیا خطبہ سنے گا، کیا فائدہ حاصل کرے گا بتائیے؟ تو کتنی اچھی مثال دی کہ جس طریقے سے گدھے اپنی پیٹھ پر لدی ہوئی کتابوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، اسی طریقے سے وہ آدمی جو خطبے میں آپس میں باتیں کرتا ہے وہ گدھے کے مانند ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن میں اور حدیث میں جس جانور سے کی مثال دی گئی ہے وہ مذمت کے لیے ہی دی گئی ہے۔ یہودیوں کی بھی مثال قرآن نے دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جنہوں نے تورات کی امانت کو اٹھایا لیکن تورات پر عمل نہیں کیا، مراد یہودی ہے کہ جنہوں نے تورات کو تو اٹھایا کہ اللہ کی کتابیں ہم عمل کریں گے لیکن عمل نہیں کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھے کے مانند ہے جو اپنے پیٹھ پر کتاب لادے ہوا ہے۔ تو گدھے کی، کتے کی، بندر کی جہاں بھی مثال قرآن میں دی گئی ہے وہ مذمت کے لیے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ گدھے کی آواز کی نقل اتار رہا ہے، کتے کی آواز کی نقل کر رہا ہے، اشرف المخلوق ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے، جی انسان ہو کر کے، چلو اگر مسلمان نہیں ہے تو انسان ہو کر کے کتے کی آواز نقل کر رہا ہے، تو بندر کی آواز، گدھے کی آواز نقل کر رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا ان کا لصوت لصوت الحمیر، سب سے بری آواز، مکروہ آواز گدھے کی ہوتی ہے۔
تو بہت سارے کھلاڑی ہوتے ہیں, بہت سارے مداری ہوتے ہیں جو کئی طرح کی آواز جانوروں کی, چڑیوں کی, پرندوں کی, کتوں کی, بلیوں کی نکالتے ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں ہے, یہ اچھی عادت نہیں. ہاں, اس کو آرٹ کہتے ہیں, آرٹ ہے یہ آرٹ نہیں ہے. یہ کتے اور سور کی آواز نکالنا یہ انتہائی بھوڑا پن ہے. اللہ نے انسان کو مخلوقات میں بڑی فضیلت بخشی, اور خاص کے مسلمان بچوں کو تو ہرگز اس طرح کی عادت نہیں کرنی چاہیے کہ صاحب وہ گدھے اور کتے کی اور بندر کی اور بلی کی اور شیر کی دھاڑیں نکالے. اللہ نے جو نیچرلی آواز دی ہے وہ آواز نکالو. دوسرے جانوروں کی آواز کی حکایت مت کرو, نقل مت اتارا کرو. تو بہرحال جو جمعہ کے دن کلام کرتا ہے, آپس میں گفتگو کرتا ہے, یا کسی سے گفتگو کر رہا ہے, موبائل آ رہا ہے, بار بار بج رہا ہے, لے لیا ذرا سا بات کر لیا, ہاں خطبہ ہو رہا ہے, جمعہ ہے, بعد میں بات کرتا, بند کر کے رکھ دیا. ارے موبائل سوئچ آف کر کے کیوں نہیں رکھتے؟ آنے سے پہلے سوئچ آف کر دو ایک دم, تاکہ وہ وائبریشن بھی نہیں ہو. وائبریشن میں بھی مت رکھو تاکہ تمہارا دماغ ڈسٹرب نہیں ہو. ایک دم سوئچ آف کرو, فلائٹ موڈ میں رکھو, گھر سے چلو اس کو بند کر دو. ہم تو کبھی مسجد میں موبائل لاتے ہی نہیں. جس کو کرنا ہوگا کر کے رکھے گا, انتظار کرے گا, اپن جائیں گے تو دیکھیں گے کس کا کیا ہے, اس کے حساب سے اس کو جواب دیں گے. اللہ کا فضل ہے, کبھی نہیں جاتے الا کہ سفر کے دوران ہو, اور سفر کے دوران ہو تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سوئچ آف کر دیتے. وائبریشن میں لوگ رکھتے ہیں, وائبریشن میں, سائلنٹ موڈ میں رکھتے ہیں, وائبریشن میں, وہ ہلتا, بار بار ہلتا. تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ دماغ کو وائبریٹ ہونے والے موبائل کی طرف لگانے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں آ رہے ہیں؟ کس سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, فرض عبادت ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اتنی کیا آفت آ گئی کہ آپ ہر وقت موبائل کو وائبریشن میں رکھیں, اس کو سوئچ آف کیجیے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے موبائل سے چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹیلی فون کر رہے ہیں, ٹیلی فون لے رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے؟ مشغول رہتے, اپنے کاروبار میں مشغول رہتے. جو متقی ہوتا تو دنیا سے کٹ چھٹ کر کے آتا ہے, اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن دیکھیے سب کے ہاتھ میں موبائل اور ٹیلی فون ہو رہے, واٹس ایپ پر, فیس بک پر چیٹنگ ہو رہی ہے, کاروبار چل رہے ہیں, ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کر لو, ایسے ایسے کر لو. کیا فائدہ بھائی ایسے اعتکاف کا؟ مسجد میں آ رہے ہیں تو وہی حال ہے, امام کو کہنا پڑتا ہے موبائل بند کر لیجئے. تب سے موبائل چل رہا ہے, تب سے آج تک موبائل بند نہیں کرتے لوگ, اور امام کو کہنا پڑتا ہے موبائل بند کر لیجئے. اشتہار لکھنا پڑتا ہے, مہربانی کر کے مسجد میں موبائل سوئچ آف کر لے. وہ لکھتا ہے سوئچ آف کرنا, یہ آپ کر دیتے ہیں اس کو وائبریشن پر. اب پوری نماز میں آپ خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں, دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں. والعیاذ باللہ. کہاں آ رہے ذرا سوچئے, گھر سے نکلیے تو مسجد دماغ میں رہے, مسجد کو دماغ میں لے کر کے آئیے, اللہ سے ملاقات کو دماغ میں لے کے آئیے, تاکہ جب یہاں رہیے تو آپ کا دل دماغ اللہ کی طرف مائل ہے. اس کا خیال رکھیے. والذی یقول له انصت, گفتگو کرنے والا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تو گدھا ہے ہی. اگر آپ نے کہا کہ چپ یا چپ رہو, چپ کرو, اگر آپ نے یہ بات کہی تو حدیث میں ہے کہ لیست لہ جمعہ, آپ کا جمعہ نہیں ہوگا. اب آپ بتائیے, وہ غلط کام کر رہا ہے, منکر کر رہا ہے, خلاف شرع کر رہا ہے, اور آپ اس کو خلاف شرع کام سے منع کر رہے ہیں, تو آپ کا جمعہ نہیں ہوا. کیونکہ جمعہ کے درمیان, خطبہ کے درمیان چپ رہنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر غلط کام کرنے والے کو ٹوکنے سے جمعہ ہمارا خراب ہو رہا ہے, تو جو غلط کام کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. سمجھا؟ تو اسی لیے اپنے جمعے کو خراب مت کیجیے. اگر ممکن ہو اشارے سے چپ کرنا تو ایسا کر لیجیے. یا اگر دیکھیے کہ زیادہ گفتگو کر رہے ہیں دو آدمی, تو خاموشی سے چپکے سے اٹھے, ایک کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے بولنا کچھ نہیں. اگر تفریق کر دیجیے دونوں کو, ایک جگہ سے ہٹا کے ایک کو دوسری جگہ بیٹھا دیجیے, وہ سمجھ جائے گا کہ چونکہ ہم لوگ بات کر رہے تھے, اس کو ڈسٹرب ہو رہا تھا, اسی لیے ایسا کر لیا, خاموش ہو جاتا. تو اگر بغیر بولے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا کر کے ادھر لے آ کے بیٹھا دیا, یا اشارہ کیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ چپ کر رہا ہے, چپ ہو گیا تو ٹھیک, ورنہ آپ بات مت کرو اس سے, مت کہو چپ رہو, خطبہ ہو رہا ہے, ورنہ آپ کا جمعہ چلا جائے گا, زور کی نماز ہو جائے گی آپ کی.
مسند احمد کی روایت ہے، سند لا باس بہ، قابل استدلال سند ہے، اور حدیث اس مضمون کی صحیحین میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ، اگر جمعہ کے دن تم اپنے کسی بھائی کو، کسی ساتھی کو چپ رہنے کے لیے بولتے ہو، درا حالے کہ امام خطبہ دے رہا ہے، فقط لغوتا، تو تم نے لغو کام کیا، بیہودہ کام کیا، بیہودہ کام کیا۔ بخاری شریف مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے۔ تو خطبے کے دن بات کرنے والے کو اپن روک بھی نہیں سکتے، تو آپ سوچئے کہ جو ظالم بات کر رہا ہے اور چیٹنگ کر رہا ہے اور موبائل کی سوئیوں سے اور گھڑی کی سوئیوں سے کھیل رہا ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ وہ ہفتے کا اتنا بڑا عظیم خطبہ ہے جس کے لیے انصات، چپ رہنا واجب ہے، جس کے لیے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آنا واجب ہے ذکر کے لیے، اور خود نماز سے پہلے یہ 2 خطبے ہوتے ہیں، اور ان کی اہمیت کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ موبائل سے اور گھڑی کی سوئیوں سے کھیلتا ہے، کوئی چشمے سے کھیلتا ہے، ایسے بار بار اس کو دیکھے گا، پھر خطبے پر دماغ کم ہے، اس کو پوچھ رہا ہے، پھر لگا رہا ہے، پھر اس کو سیدھا کر رہا ہے، لگا ہوا ہے اپنے کام میں، دھندے میں، اپنے دھن میں ہے، وہ اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، اس کو دھن ہونے چاہیے خطبہ سننے کی، وہ دھن میں لگا ہوا ہے، گھڑی کے تو چشمے کے تو موبائل کے، پورا اٹینشن خطیب کے خطبے کی طرف ہونا چاہیے اس کو۔ اب اگر کوئی شخص آیا، مثال کو طور پر دیکھیے حدیث آ رہی ہے، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یوم الجمعہ، ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آ کے وہ آدمی بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا صلیتا، نماز پڑھی تم نے؟ تو اس نے کہا لا، نہیں۔ تو آپ نے کہا قم، کھڑے ہو، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور ایک روایت میں ہے وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا وَلْتَتَجَوَّزْ فِيهِمَا وَاخْتَصِرْ فِيهِمَا، ہلکی پڑھو، ہلکی، تاکہ جلد سے جلد خطبے سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر خطبے کو سنو۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد، مسجد کے احترام کی نماز، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ سے ملنے کے لیے آئے ہو، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے سے پہلے تم کو 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ خطبے کی حالت میں خطبہ سننا واجب ہے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ کہا گیا کہ واجب کو چھوڑا اس نے نماز کے لیے، نماز پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ خطبہ تو نہیں سنے گا 2 رکعت کے درمیان میں، اس کا مطلب یہ کہ تحیت المسجد واجب ہے۔ علماء ظاہریہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کیونکہ واجب کو چھوڑ رہا ہے، خطبہ سننا جو واجب ہے اس کو چھوڑ کے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، خطبے سے توجہ ہٹا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو واجب کا ترک تو واجب ہی کے لیے کرے گا نا۔ دلیل میں تو قوت ہے، لیکن جمہور امت کے علماء نے کہا کہ واجب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ممبر پر چڑھ جاتے تھے، تب جا کے نہیں۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں، یا رسول اللہ کتنی نمازیں فرض ہے؟ تو آپ نے کہا دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کہا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز؟ کہا نہیں، اس کے علاوہ جو ہے سب نفل ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سنت تاکیدی ہے، سنت تاکیدی ہے، یہ سمجھا؟ سنت تاکیدی ہے، اس لیے تحیت المسجد کا اہتمام کیجیے۔ آئے ابھی 2 منٹ باقی ہے، 3 منٹ باقی ہے، بیٹھنا چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھی، یہ مسجد کا احترام۔ تو کہا کہ خطبے کے دوران بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے کہ جو آدمی آ کے بیٹھا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بیٹھے، یہ پوچھا کہ کیوں نماز پڑھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر سے نماز پڑھ کر آیا ہو اور جگہ خالی ہو تو بیٹھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اٹھو نماز پڑھو۔ تو اگر کوئی لا علمی میں بیٹھ جائے تو امام کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے کہ نماز پڑھی، اگر کہا کہ نہیں، گردن ہلایا نہیں، اٹھو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھو۔ اور اگر امام دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے سیدھے، وہاں چپل اس نے اتاری ہے، سیدھا یہاں آ کر کے بیٹھ گیا، تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہ قم فصلی رکعتین، اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ امام دیکھ رہا ہے کہ وہ داخل ہوا اور سیدھے آ گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ممکن ہے کہ مسجد کے کسی کنارے میں اس نے نماز پڑھ لی ہو، اس لیے اس سے یہ پوچھو کہ کیا نماز پڑھی، اگر کہے نہیں تو کہو کہ اٹھو نماز پڑھو۔
ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر امام کسی سے مصلحت کی بنیاد پر ضرورتاً اور مصلحتاً اس سے بات کرے، ارے آپ نے نماز پڑھی، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں ہاں یا نہیں میں. حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تاخیر سے. کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اذان سنتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، کیوں دیر سے آئے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا تو اگر امام کوئی سوال کرے تو آپ خطبے کی حالت میں جواب دے سکتے ہیں. جس سے سوال کر رہا ہے وہی جواب دے گا، آپ اس کی طرف سے وکالت مت کیجیے، اپنا خطبہ برباد مت کیجیے، آپ کو چپ رہنا ہے. جس سے امام نے سلام کیا، سوال کیا کہ تم نے نماز پڑھی، غسل کر کے آئے، کہا کہ نہیں اذان سنا سیدھے گئے، وہ گھر میں وضو کیا آ گئے. کہا کہ ایک تو دیر سے آئے اور دیر سے بھی آئے تو بغیر غسل کیے ہوئے آ گئے جمعہ کو. ارے سمجھنا چاہیے آپ کو. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیثیں ہیں واضح طور پر کہ جمعہ کے دن غسل واجب ہے، سمجھا؟ حدیث ہے غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن آنے کے وقت غسل واجب ہے، ہر بالغ کے اوپر جو جمعہ میں حاضر ہوتا ہے. تو اس معلوم ہوا کہ اگر امام کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ خطبے میں امام سے روبرو ہو سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آیا یا بیٹھا ہوا ہے خطیب کے سامنے خطبہ سن رہا ہے اور اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے امام کو، سمجھا کہ نہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے، کھڑا ہو جائے، امام خود اس کو بولے گا. اگر امام نہیں سمجھ رہا ہے تو کہے امام صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کے خطبے کے اخیر میں دعا کر دیجئے گا بارش کی، بہت لو چل رہی ہے، بہت گرم ہوائیں چل رہی ہیں، فصل برباد ہو رہی ہے، گرمی بہت پڑ رہی ہے، بارش کی دعا کر دیجئے. تو اگر وہ اتنا امام سے مخاطب ہو رہا ہے اور ضرورت ہے اس کی تو اس کا خطبہ بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک شخص مسجد میں دیہاتی داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، قحط سالی پڑی ہوئی ہے، سب طرف ہاکار بچی ہوئی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو اس کے بعد ماشاءاللہ سے ایک ہفتے تک لگاتار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر وہی آدمی یا کوئی دوسرا غالب گمان یہ کہ وہی شخص آیا کہ یا رسول اللہ اب بارش کی کثرت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اب آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش رک جائے اور آسمان کھل جائے. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو امام سے گزارش کرنے میں خطبے کی حالت میں جو اس میں کوئی مصلحت ہو، اگر عام لوگوں کی مصلحت ہو تو اس میں کچھ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر امام نہ پوچھے کسی سے تو جواب نہ دے، اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو امام کو نہ ٹوکے، اور باقی کے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آتے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے جائیں. اگر امام کے ممبر پر چڑھنے سے بہت پہلے آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے پاس وقت کی جو گنجائش ہے اس کے حساب سے 2 رکعت آپ جتنی لاتعداد رکعتیں چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. 2 رکعت اور 4 رکعت ظہر کی طرح سنت نہیں ہے. جمعہ کے دن ظہر سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، نفل ہے. تو 2 رکعت تحیت المسجد یا جتنا پڑھنا ہے تم کو امام کے ممبر پر پڑھنے سے پہلے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنا پڑھنا ہے، یا آپ 1 گھنٹہ پہلے آئے ہوئے 2 رکعت پڑھیں گے تو 20 رکعت پڑھ لیں گے تو آپ پڑھیے 20 رکعت، کوئی حرج نہیں. اور اگر آپ آئے، اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھتا بھی ہوں پریکٹیکل لائف میں، ممبر پر ہم ہیں بیٹھے ہوئے، اذان ہو رہی ہے تو کچھ لوگ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اذان کا جواب دینے کے انتظار میں. اب معلوم نہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہے. اکثر لگتا ہے گاؤں دیہات کے اندر کی جاہل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ درود بھی نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں پڑھتے، ان کو دعا بھی یاد نہیں ہے اذان کے بعد کی، لیکن رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب خطیب خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو بندہ کھڑا رہتا ہے اذان کا ختم ہونے تک. اب جواب دیتا ہے کہ نہیں جواب دیتا وہ جانے، اس کا رب جانے. دعا درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا وہ جانے. لیکن دیکھتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ یہ مؤذن نے کہا اللہ نیت مانتا ہے، اس کا مطلب کہ دعا درود نہیں پڑھا اس نے، سمجھا کہ نہیں. اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اور خطیب کا خطبہ چھوڑتا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص آوے عام دنوں میں، جیسے تم ابھی ظہر کے وقت آئے، عصر میں آئے اور اذان ہو رہی تھی، 1-1.5 منٹ 2 منٹ کی تو بات ہے، کھڑے ہو کر کے اذان کا جواب دے لو، کوئی خطبہ تمہارا نہیں چھوٹ رہا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھو. اور اگر ظہر سے پہلے آئے ہو، ظہر کی ہے تو 4 رکعت سنت پڑھو، عصر میں آئے ہو تو 4 رکعت نفل پڑھو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عشاء میں آئے ہو تو 2 رکعت سنت تحیت المسجد پڑھو، یا ایسے ہی سنت نفل پڑھو، مطلق پڑھو.
لیکن جب خطبے میں آؤ جمعہ کے وقت میں اور دیکھو کہ خطیب منبر پر ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب مؤذن کی اذان کا جواب مت دو. اذان کا جواب دینا مستحب ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. صحیح قول میں آپ آؤ، اللہ اکبر، تاکہ جب تک وہ اذان دے کر کے ختم ہوتا ہے تم اپنی نماز سے تحیت المسجد سے فارغ ہو لو، تاکہ امام جب خطبہ شروع کرے گا تو پورا خطبہ تو توجہ سے سنو گے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے اور اذان کا جواب دینا مستحب ہے. تو مستحب کے لیے رکے ہوئے ہو، اور جب وہ واجب شروع کرے گا تو سنت پڑھو گے. تو عام وقتوں میں تو ٹھیک ہے، اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دے دو، اس کے بعد سنت پڑھ لو. ہم خرما، ہم ثواب، یہ بھی ثواب ملا، وہ بھی ثواب ملا. لیکن اگر جمعہ کا دن ہے اور آئے آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر تو ٹھیک ہے، اگر ایک منٹ کی بات ہے رک سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر پوری اذان اور اس کے بعد دعا اور درود پڑھنے میں اگر مشغول ہو گئے تو خطبہ واجب کا سماع یا استماع غور سے سننا چھوٹ جائے گا. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اذان کا جواب نہ دے کر کے جمعہ کے خطبے میں اگر اذان کے وقت آپ آئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ تحیت المسجد پڑھ لیں. لیکن بہرحال تحیت المسجد اب بالکل آخر میں کوئی آیا ہے، دوسرا خطبہ چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ 1:20 پہ یہاں خطبہ ختم ہوتا ہے، 1:19 پر وہ پہنچا ہے. اب جیسے ہی نماز شروع کرے گا خطیب اتر جائے گا تو اس کو کھڑے کھڑے انتظار کرنا چاہیے خطیب کے خطبے کے ختم ہونے کا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تاکہ نماز میں شامل ہو جائے. بیٹھے نہیں، کھڑا انتظار کریں کیونکہ نماز ہونے والی ہے. سمجھ گئے؟ 1 منٹ باقی ہے تو کیا کھڑے ہو، امام اب نماز میں آئے گا. سمجھا کہ نہیں؟ اگر اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے مثال کے طور پر، ابھی عصر کی نماز ہونے والی ہے تو وہ تحیت المسجد نہ پڑھ کے اس کی ظہر کی نماز 4 رکعت چھٹی ہوئی ہے، کہیں سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، وہ 4 رکعت نماز اگر پڑھ لے گا تو تحیت المسجد میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھو. اگر کوئی منت کی 2 رکعت نماز تمہارے اوپر واجب تھی، مسجد میں آئے اسی منت کی نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے. مقصد یہ کہ کچھ نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے. اور نماز کی رکعت ہونی چاہیے 2 رکعت کا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، ہلکی نماز پڑھو تاکہ خطبے کے لیے فارغ ہو. اب مان لیجئے کہ آپ چلے جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی چلے گئے، 4 رکعت تراویح پڑھ کے بھی چلے گئے، 8 رکعت تراویح پڑھ کے بھی چلے گئے، وتر چھوڑ دیا. حالانکہ وتر امام کے ساتھ پڑھ کے نکلتے تو پورے قیام اللیل کا ثواب ملتا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وتر چھوڑ کے نکل گئے، گئے باہر سے قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے چائے ناشتہ کچھ کر کے تب اپنا اطمینان سے آئے کہ چلتے ہیں مسجد میں وتر پڑھیں گے اور دعا درود میں مشغول ہوں گے. اب وتر ان کو پڑھنا ہے 1 رکعت، تو اگر 1 رکعت وتر پڑھیں گے تو تحیت المسجد کی جگہ پر قائم مقام ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ تحیت المسجد کم سے کم کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت. اب وہ بندہ پڑھ رہا ہے وتر 1 رکعت کی نیت سے، نہیں ہوگا. پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھو. لیکن ہاں اگر وتر 3 رکعت پڑھنے والا ہے، 5 رکعت پڑھنے والا ہے، 1 سلام سے یا کئی سلام سے، تو الحمدللہ تحیت المسجد اس کے اندر داخل ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.